اللہ کے رسول نکل گئے، ہجرت کرنے لگے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ سنیے، راستے میں ایک جگہ کا نام ہے قبا۔ کیا نام ہے؟ قبا۔ وہاں پر آپ رکے، ٹھہرے، اور سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول 14 دن تک وہاں ٹھہرے تھے۔ کتنے دن تک؟ 14 دن تک اللہ کے رسول ٹھہرے تھے۔ اور اللہ کے رسول وہاں جو رکے 14 دن، تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنایا۔ ایک چیز معلوم ہوئی، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، یہ سوچتے ہیں مسجد نبوی پہلی مسجد ہے جو مدینہ میں ہے، وہ مسجد پہلی مسجد نہیں ہے۔ راستے میں اللہ کے رسول قبا میں 14 دن کے اندر ایک مسجد بنا دیے تھے۔ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ پہلے آپ مسجد بنائیے، بعد میں آبادی، اور مسلمان جہاں پر ہو وہاں پر مسجد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قبا سے چونکہ مدینہ نہیں آئے تھے، مدینہ جب اللہ کے رسول آئے، جہاں آپ کی سواری بیٹھی تھی، واقعہ بہت لمبا چوڑا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے شارٹ کٹ بتانا ہے۔ نبی اکرم نے خالی جگہ کو دیکھا، نبی اکرم نے پوچھا، اے لوگوں یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ جگہ تو 2 یتیم بچوں کی ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دونوں بچوں کو بلاؤ۔ دونوں بچے اللہ کے رسول کے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا یہ زمین تم دونوں کی ہے؟ دونوں بچوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ زمین تو ہم دونوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو، میری تمنا خواہش یہ ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ مدینے میں گئے، سب سے پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنائے۔ اللہ کے رسول مدینے میں گئے، سب سے پہلا کام اللہ کا گھر بنائے۔ تو دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اللہ کا گھر بنائیں گے تو جائیے، ہم فری میں دے رہے ہیں، مفت میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم فری میں نہیں لیں گے، تم کو قیمت لینی پڑے گی۔ اور اللہ کے رسول قیمت دلوا بھی دیے۔ سنیے، نبی کے اس فعل سے پتہ چلتا ہے، ایک نقطہ یاد رکھیے، کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں۔ مسجد آپ کی بنے گی ہی نہیں، زبردستی وہاں بنائیں گے تو۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ بابری مسجد کے وہاں اگر مندر تھی اور اس کو توڑ کر کے اگر مسجد بنائی گئی ہے تو اتنی دن سے ہماری مسجد قبول ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کوئی مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، یہ میں نہیں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ سنیے، تو مدینے میں گئے اللہ کے رسول، وہاں پر بھی سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بنائے، مسجد نبوی۔ اور ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے نبی کے زمانے میں مسجد چھوٹی موٹی تھی، کھجور کے پتوں کی چھتیں، بعض دفعہ جب بارش ہوتی تو آسمان سے گرنے والے پانی کے قطرے زمین پر گرتے اور صحابہ کرام سجدہ کرتے، نبی اکرم سجدہ کرتے، زمین کے دھول اور کیچڑ صحابوں کے چہروں میں، نبی کے چہروں میں لگ جایا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں سنیے، غور کر کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ مسجد نبوی دن گزرتا گیا، سال گزرتا گیا، اور سنیے آج وہی مسجد ہے جس میں تقریباً 12 سے 13 لاکھ حاجی، ارے ہزار نہیں بول رہا ہوں، سنو، 12 سے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اے چتوریا والوں سنو، نبی کے زمانے میں اس وقت جس وقت مسجد بنی تھی، قسم خدا کی کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ اس وقت مدینے میں لوگ اتنے امیر نہیں تھے، ان کے پاس مال و دولت اتنے نہیں تھے۔ سنیے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا۔ مدینے میں نبی کے زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی، یہ بجلی کا انتظام نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ سنیے میرے بھائیوں، یہ تیل، مٹی کا
تیل جس کو آپ کیروسن بولتے ہیں، مٹی کا تیل ڈال کر کے چراغ جلایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا تو یہ حال تھا کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیری میں ہوا کرتی تھی۔ کسی کے گھر اتنا تیل نہیں کہ مسجد نبوی کے چراغ مسجد نبوی میں دے اور چراغ جلانے کا کام آئے، کسی کے گھر اتنا تیل نہیں۔ پانچ دفعہ تو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی۔ جتوریا والو سنو، ایک صحابہ کرام شاید تمیم داری، یہ صحابہ کرام ایک صحابہ جن کے گھر میں ایک ایکسٹرا چراغ رکھا ہوا تھا، انہوں نے تیل کا انتظام کیا۔ تیل کا انتظام کرنے کے بعد مسجد نبوی میں چراغ لا کر کے رکھ دیے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ نبی نے دیکھا آج مسجد نبوی میں کسی نے چراغ لایا ہے، نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ نبی اکرم نے پوچھا یہ چراغ کا انتظام کس نے کیا ہے؟ کس نے تیل لایا ہے؟ کس نے مسجد نبوی میں چراغ کا انتظام کیا ہے؟ وہ صحابی جس نے انتظام کیا تھا کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک ایکسٹرا چراغ رکھا ہوا تھا، تیل کا انتظام نہیں تھا، لیکن میں نے تیل کا انتظام کیا۔ تیل کا انتظام کرنے کے بعد میں نے اللہ کے گھر میں اس چراغ کو لے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی، تم نے صرف مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا ہے بلکہ تم نے پورے اسلام کو منور کر دیا ہے، پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے مسجد کے سلسلے میں میرے بھائیوں، یہ دیکھیے صحابہ کرام کیسے آگے بڑھتے تھے، کیسے۔ سنیے نبی اکرم ایک مجمع میں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری گاڑی تھوڑا اسپیڈ چلے گی سنیے گا، جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ کرام کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور قرآن کریم کی ایک آیت، اسی لیے میں یہ کہاں پکڑوں کہاں سے شروع کروں، چونکہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، چلیے وہاں پر ایک آیت ہے ہدی للمتقین۔ یہ قرآن متقیوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سوال کریں گے مولانا تب ساری کائنات کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، ساری کائنات کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے دوسرے جگہ میں فرمایا ہے ہدی للناس، یہ قرآن ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، پارسیوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، زینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، لیکن بالخصوص اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب آئیے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آیت دیکھیں کیسے بدلتے تھے صحابہ کرام۔ ایک آیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ملے گا ہم اللہ کو دیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو جنت۔ ارے ایک چیز بتا دوں، مسجد کی جہاں بات آ جائے نا، جس کام میں بھی آپ حصہ لیں گے، مطلب ٹوٹی خراب ہے، ٹوٹی سمجھتے ہیں نا، وہ جو پانی نکلتا ہے، آپ کیا بولتے ہیں ادھر پتہ نہیں، تو ہاں نل پانی نکلتا ہے، آپ نے اس کا کام کروا دیا۔ پنکھا خراب ہے، آپ نے پنکھے کا کام کروا دیا۔ ہاں مسجد میں بجلی لائٹ کی بل زیادہ آتا ہے، آپ نے کہہ دیا مؤذن صاحب میں بل بھر دوں گا، ہاں اس کا بل میں دوں گا۔ مشین خراب ہو گئی ہے، مشین میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ جانتے ہیں اگر، پھر غور سے سنیے، اگر مسجد کے کسی کام میں آپ نے حصہ لیا، اس کا بدلہ جنت سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بدلہ جنت سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جانتے ہیں جہاں بھی مسجد کا معاملہ ہے، دیکھیں گے حضرت عثمان آگے بڑھ چڑھ کر کے ہے، حضرت عثمان۔ تو چلیے میں 2 منٹ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی اکرم نے بتایا کہ بدلے میں جنت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو درداء انصاری کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مدینے میں میرے 2
باغ ہیں, کھجور کے 2 گارڈن ہیں. اللہ اکبر, کھجور کے 2 باغ, 2 گارڈن ہیں اللہ کے رسول میرے. آپ بتائیے کون سا میں اللہ کے راستے میں دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابی, وہ تو تم جانتے ہو کہ کون سا تم اللہ کو دو گے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, میری خواہش یہ ہے کہ میں اوپر والا باغ جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. اللہ کے راستے میں دے دیے. جنت کی لالچ دیکھیے میرے بھائیوں, جنت کی جب بات آتی تھی صحابہ کرام دوڑ کر کے آتے تھے. اللہ کے رسول بتائیے کیا کرنا ہے؟ جنگ تبوک کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے. آپ لوگ ٹائم مختصر دیے ہیں, میں ادھر نہیں جاؤں گا, سنیے گا. تو جب دے دیے, گھر میں آئے, گھر میں دیکھا بیوی نہیں ہے, دروازہ بند ہے. پڑوس کے لوگوں سے پوچھا میری بیوی کہاں گئی ہے؟ پڑوسیوں نے بتایا اے ابو دادا, آپ کو آنے میں لیٹ ہو گیا. آپ کی بیوی بچوں کو لے کر کے باغ میں, کھجور کے باغ میں چلی گئی ہے کھجور کھلانے کے لیے بچوں کو. ابو دادا انصاری نے جیسے ہی سنا میری بیوی کھجور کے باغ میں چلی گئی ہے, دوڑ لگا دیے اور تیز دوڑنے لگے. یا اللہ, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس باغ کو, میرے پاس تو 2 باغ ہیں, جس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اسی باغ میں کہیں یہ چلی نہ جائے. دوڑ کر کے جب پہنچے, کیا دیکھتے ہیں, ہائے رے, جس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں دیا تھا اسی باغ میں یہ چلی گئی ہے. باہر سے ابو دہدا کہہ رہے ہیں اے میری بیوی نکلو, جلدی باہر نکلو. کہا کیا ہوا؟ کہا بعد میں بتاؤں گا, پہلے باہر نکلو. باہر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا کیوں گئی تم اس میں؟ کہا آپ کو آنے میں لیٹ ہو, آپ آنے میں لیٹ کر دیے, بچے بھوکے تھے, میں نے اس کو کھجور کھلانے کے لیے میں یہاں تک لے آئی. کہا اچھا, اے میری بیوی یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا تو میں کیوں جاؤں گا اندر, اسی لیے میں نے تم کو بلا لیا ہے. کہا کیا ہوا, کیا کیے؟ کھجور پکنے کے قریب تھے, بالکل پکنے کے قریب تھے, بس 2-4 دنوں میں کھجور کٹ کے مارکیٹ میں لے جاتے, ان کے بھی اچھے دن آ جاتے. اور سنو, 1-2 درخت نہیں, اے چتوریا والوں, 1-2 درخت نہیں بلکہ کھجور کے 600 درخت تھے اس میں. کتنے درخت؟ 600, 600 درخت اس میں لگے ہوئے تھے. اب سنیے میرے بھائیوں, کہا اوڑھنی میں کیا ہے؟ کہا یہ دیکھو چند کھجوریں ہیں میری اوڑھنی میں. ابو دادا نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیے, باغ کے اندر پھینک دیے. بچوں کے پاکٹ میں, بچوں کے جیب میں جو کھجوریں تھیں ان کھجوروں کو نکال کر کے باغ کے اندر پھینک دیے. بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھیں, اب تک ان بچوں نے حلق کے نیچے کھجوریں, حلق کے نیچے وہ کھجور نہیں اتری تھی. میرے بھائیوں, منہ سے نکال کر کے باغ کے اندر پھینک دیے. اے میرے بھائیوں, اس کے بعد جو کھجوریں کھا لیے تھے ان کے بارے میں ابو دہدا نے کیا کہا, اے اللہ, میری بیوی کے دوپٹے میں جو کھجوریں تھی اللہ میں نے اس کو باغ کے اندر پھینک دیا ہے. اے اللہ, میرے بچوں کے جیب میں پاکٹ میں جو کھجوریں تھی اللہ میں نے ان کھجوروں کو بھی باغ میں پھینک دیا ہے. اے اللہ, میرے بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھی وہ بھی میں نے باغ میں دے دیا ہے. اے اللہ, جو کھا لیے گئے میرے بچے حلق سے نیچے اتار لیے گئے, اے اللہ اس کا مالک میں نہیں ہوں. اے اللہ, اس کی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اس کا مالک نہیں ہوں. اللہ تو معاف کر دے. اے چتوریا والوں, ایک آیت سننے کے بعد, ایک آیت سننے کے بعد, نبی کی ایک فرمان سننے کے بعد کیسے صحابہ کرام جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے اور آ کر کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیسے مقابلہ کرتے. اے میرے بھائیوں, چونکہ میرے ہاتھ میں صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے, اے میرے بھائیوں, آخر میں ایک چیز, آپ نے کہا ہم قرآن سننے کے لیے آئے ہیں, حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. اے میرے بھائیوں, مذہب اسلام میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا جائز
نہیں ہے، لیکن یہ جو رب کا گھر ہے جہاں دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، اے میرے بھائیوں رب کے گھر کے لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبوں کے سامنے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جو آپ نے دیا ہے دے دیا ہے اس کو چھوڑیے، جو آپ نے دیا ہے دے دیا ہے، مجھے معلوم ہے اوپر والے جیب سے، نیچے والے جیب سے، پیچھے والے جیب سے، ہر جیب سے آپ نے نکال کر کے دے دیا ہے، لیکن چتوریا والو سنو، میں رب کے اس گھر کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اگر 1 ہی روپیہ ہے نا، 1 روپیہ زیادہ نہیں، یہ میں علل عقل کم، سب سے کم بول رہا ہوں میں، اگر 1 ہی روپیہ ہے اور آپ اس غرض سے اس نیت سے رکھے ہیں کہ 1 روپیہ میرے جیب میں رہے، ارے صبح بچے یہ چاکلیٹ کھا لیں گے، یہ دکان جائیں گے، کچھ اور کھا لیں گے بچے، سنیے میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 1 روپیہ جنت میں جانے کے لیے بہانہ بن جائے، اور میں نے کہا نا من بنا للہ مسجدن، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا، اکیلے تو اکیلے، اور اکیلے نہیں تو اس میں شامل ہو گیا جو بنا رہے ہیں، تو اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے میں کھڑا ہو رہا ہوں، جن کے جیب میں جتنا ہوگا بس 5 منٹ کے اندر اپنے ہاتھ میں دیجئے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اپنے ہاتھ میں دیجئے، 1 قدم 2 قدم 3 قدم آپ چل کر کے میرے پاس آئیں گے، رات کا آخری حصہ ہے، اللہ دنیاوی آسمان میں ابھی ہے، جو آسمان ہم دیکھ پا رہے ہیں میرے بھائیوں، اللہ دیکھ کر کے کہے گا ہائے رے بندہ میری ایک آواز پر تم مسجد کی مدد کر رہا ہے۔ آئیے تو میرے بھائیوں، آئیے ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔